دانشین خواتین ماں و بہنیں، سامنے بیٹھے نوجوان اور بچے بوڑھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، جس طرح سے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ تقریر کا وقت جو ہوتا ہے وہ ذہن فریش ہو، خیالات یکجا ہو اور عوام سننے کے موڈ میں ہو تب تقریر سنائی جاتی ہے۔ اب یہ تقریر جو ہے بس صرف برکت کے حساب سے لوگ بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، اور لگ بھگ بات جو ہے سر کے اوپر جا رہی ہے، کیونکہ یہ تقریر سننے کا ٹائم نہیں ہے، یہ سونے کا ٹائم ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، کام کے ٹائم کام ہو، آرام کے ٹائم آرام ہو، تو اب یہ آرام کا وقت ہے۔ لیکن قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ آپ لوگ اپنے ہمت کو یکجا کیے ہوئے اور یہاں پر بیٹھے ہیں۔ سب سے زیادہ تو قابل مبارکباد یہ بچے ہیں بیچارے، نہیں سمجھ میں آ رہا لیکن پھر بھی بیٹھے تو ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان معصوموں کی برکت سے اس جلسے کو قبول فرما لے۔ یہ بچے جو ہے معصوم ہیں، یہ اگر دعا کر دیں تو یقیناً خشک سالی میں بھی ہریالی ہو جائے اور بے موسم کی برسات ہو جائے۔ یہ بچے ہیں، معصوم ہیں، یہ اگر رب کی بارگاہ میں کسی چیز کی التجا کر دیں تو ان کی دعا ٹالی نہیں جاتی، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جن کے نام سے یہ محفل سجائی گئی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں سے کہا کرو کہ وہ دعا کریں، کیونکہ بچے معصوم ہیں۔ اللہ بچوں کی اور بوڑھوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا، وہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ ویسے تو لگ بھگ کسی کی دعا رد ہی نہیں کی جاتی۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دعا رد ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی، دعا سب کی قبول ہوتی ہے۔ لیکن قبولیت کے آثار کیا ہیں میں بتاؤں۔ سب سے پہلے جن کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کے صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا ہے، آئیے اس نبی پر سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور لو لگا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج لوگ سوچتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں۔ پہلی بات یہ کہ آدمی دعا کی قبولیت کے جو آثار ہیں وہ یہ ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ ایسا نسخہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل مجھے نصیحت کر دیں، وہ میں دعا کروں، وہ عمل کروں تو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دردہ حلال کو اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول فرمائے گا۔ حلال کو اپنے اوپر لازم کر لو، قصب حلال، صرف دعا کرنا مقصد نہیں ہے۔ جب آپ کے پیٹ میں حلال جائے گا
آپ کسب حلال کی روزی کھائیں گے تو یقیناً آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، قبول کی جائے گی۔ اور حدیث پاک میں ہے جب بندہ ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لیتا ہے 40 دن کا اس کا مقبول عمل جو ہوتا ہے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ نماز پڑھو پڑھتے رہو، روزہ رکھو رکھتے رہو، نیک عمل کرو کرتے رہو، لیکن جب آپ کے پیٹ میں حلال آیا ہی نہیں تو وہ عمل ظاہر کہاں سے ہوگا؟ سب سے پہلے ضروری اس بات کی ہے آپ اپنے خوراک کو اچھا کرنے کی کوشش کرو، اس کے بعد دیکھو دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ دعا قبول جیسے لوگ بولتے نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جس چیز کے لیے دعا کر رہا ہے وہ سوچتا ہے میں نے دعا کیا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، لیکن برکت تو نظر نہیں آ رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب ظاہر یہ ہے کہ دعا قبول اس کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کی دعا قبول ہو گئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت اس پر نازل ہونے والی تھی اور وہ دعا جا کر کے اس مصیبت سے ٹکرا گئی اور فوراً جو ہے وہ دعا قبول تو ہو گئی، لیکن جس چیز کے لیے مانگا تھا وہ ظاہر نہ ہوئی، بندے کو لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور یہ ہوتا ہے بندے نے کسی چیز کے لیے دعا کی اور وہ دعا کا اجر دنیا میں بندے کو مل گیا تو اب بندہ کہتا ہے میں نے جو چیز مانگا تھا وہ چیز مجھے مل گئی، گویا کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ ایک تو یہ نشانی ہے، اور تیسری نشانی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ دنیا میں دعا کرے نہ اس کی دعا مصیبت سے ٹکرائے، نہ اس کی دعا دنیا میں ظاہر ہو، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس بندے کو دعاؤں کا اجر دے گا تو بندہ کہے گا کاش کبھی میری دنیا میں کوئی دعا کا اجر نہ ملا ہوتا، آج ان دعاؤں کا اجر ملتا تو یقیناً میرا مرتبہ اور بلند ہوتا، میں اور زیادہ جنت میں جو ہے اعلیٰ مقام پہ جو ہے فائز ہوتا۔ تو یہ ہے بندے مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بظاہر بندے کو مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، بندے کے اندر پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ حضرات یہ ہے پرہیزگاری کا معاملہ، جس طرح سے حافظ عبدالسلام صاحب نے جو اشعار کہا تھا دل ہے خالی تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمیں ہو بنجر تو برسات سے کیا ہوتا ہے، دل ہے خالی تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمیں ہے بنجر تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کتنا ہی رنگین خیال بیان بلائے رہو لیکن جب تک آپ کا عمل نہیں ہوگا تب تک کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج بندہ سوچتا ہے ہماری دعائیں قبول ہو، لیکن ہو سکتا ہے جو چیز کے لیے بندہ دعا کر رہا ہے وہ چیز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے، جس طرح سے ایک گھر میں آپ کا چھوٹا بچہ ہے، اکلوتا لڑکا ہے، اب ان سے پوچھو جن کے ایک لڑکے ہوں وہ بھی کافی دن کے بعد پیدا ہوئے ہوں، اس کی محبت کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے ہیں۔ اپنے اکلوتے اولاد کے لیے باپ نہ جانے کیا سے کیا نہیں کر ڈالتا، رات بھر سوئے گا نہیں، دن پر سکون کی نیند جو ہے جو ہے سانس نہیں لیتا ہے، ہمہ وقت اس بچے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جو چیز کی خواہش بچہ ظاہر کرتا ہے فوراً اس کی تکمیل کے لیے باپ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے باپ فوراً حاضر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی ہمت میں ہو تو آسمان سے چاند و ستارے توڑ کر کے لا کر کے اس کے ہاتھوں میں رکھ دے۔ اگر اس کے بس میں ہو، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا نہیں کر دیتا، لیکن سنو جو ایک باپ جتنا زیادہ اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے محبت فرماتا ہے۔ بتاؤ جب پروردگار اپنے ایک بندے سے اتنی زیادہ محبت فرماتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے دعا قبول نہیں کرے گا؟ ضرور دعا قبول کرے گا، لیکن رب تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو بہتر کہ بندہ جو دعا کر رہا ہے بندے کو اس کی عاقبت کے بارے میں فکر نہیں ہے، لیکن پروردگار جان رہا ہے کہ بندے
کو یہ چیز ملنا اس کے لیے بھلا نہیں ہے۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں غریب نہ رہوں، امیر بن جاؤں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں سائیکل سے نہیں 4 پہیا سے چلوں گا۔ وہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں پھوس میں نہیں بلکہ بنگلے اور جو ہے بلڈنگ میں رہوں گا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرے پاس بینک بیلنس ہو، روزانہ اچھی سے اچھی نعمت ملے مجھے کھانے کے لیے۔ کوئی آدمی غریب رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن مشیت الہی ہے کہ بندہ غریب ہے۔ بندہ تو چاہتا ہے میں کروڑپتی بن جاؤں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے اس بندے کے غریبی میں ہی اس کے لیے بھلائی ہے، کیونکہ بندہ جب غریب رہے گا تو رب کو یاد کرے گا، اور جب بندے کے پاس دولت آ جائے گی تو اس کو مغروری آ جائے گی، یہ گھمنڈ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے دل میں غرور آ جائے گا۔ بندہ چاہتا ہے کہ میں کروڑپتی بن جاؤں، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو ایک اولاد ہے جس کے لیے آپ ساری چیزیں پیش کر دینا چاہتے ہیں، لیکن وہی اکلوتی اولاد چھوٹا سا بچہ ہے، بیٹھنے کے قابل ہے یا رینگ رہا ہو، معصوم ہے، اس کے دماغ اتنی کام نہیں کر رہی ہے کہ وہ چیز اپنے لیے اچھی ہے یا خراب ہے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ آپ سب چیز اپنے بچے کو دے رہے ہیں، لیکن ایک ہنسیا ایک چھری گھر پہ رکھو اور بچہ کبھی اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، یہ سوچے میں ہنسیا ہاتھ میں لے لوں، چھری ہاتھ میں لے لوں، آپ کہیں گے یہ معصوم ہے، اسے معلوم نہیں ہے میں اس کو چھری ہاتھ میں دے دوں گا تو یہ کھیلے گا نہیں بلکہ اس کے ذریعہ سے جسم میں کہیں بھی زخم کر ڈالے گا، کہیں بھی اپنے آپ کو زخمی کر ڈالے گا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دے گا۔ جس طرح سے آپ اپنے بچے کے لیے اتنا زیادہ فکر مند ہے کہ میں اپنے بچے کو ہر چیز دے سکتا ہوں، لیکن اپنے بچے کے ہاتھ میں وہ چیز نہ تھمائیں گے، وہ چیز نہ پکڑائیں گے جس سے بچے کو تکلیف ہو، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت فرماتا ہے۔ لیکن وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں، آپ طلب کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے میں اس کو یہ چیز دے دوں گا اس کے ایمان کو خطرہ ہے، میں یہ چیز اس کو عطا کر دوں گا جس کا طلبگار ہے اس کے جان کو خطرہ ہے، میں یہ چیز اس کو دے دوں گا جس کا یہ خواہش مند ہے اس کے اہل خاندان کو خطرہ ہے۔ اسی لیے پروردگار آپ کے ضرور قبول کرتا ہے، لیکن اس کا اظہار دنیا میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کا اجر پروردگار قیامت کے روز آپ کو عطا کرے گا۔ جو انعام آپ کو ملے گا تو یقیناً اس انعام کو پا کر کے آپ کہیں گے کاش میرے لیے کوئی دنیا میں تو دعا قبول نہ ہوتی، یہاں مجھے اجر ملتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ حضرات اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت فرماتا ہے، لیکن ایک بندہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت نہیں کرتا ہے۔ بندہ رب سے محبت کیسے کرتا ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ مثال یہ ہے ہر چیز کے لیے ایک استعمال کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ مائک ہے جس سے میں بول رہا ہوں، یہ مائک جب تک میری آواز کھینچ کر کے یہ جو ہے سامنے ساؤنڈ رکھا ہوا ہے اس سے سپلائی کر کے آواز بڑھا کر کے آپ کے کانوں تک آواز پہنچا رہا ہے، تب تک یہ مائک ہے۔ آواز کھینچنا بند کر دے تو یہ مائک نہیں رہے گا بلکہ یہ کہیں گے ایک کباڑ ہو گیا ہے، اس کو بنواؤ بنا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو کباڑ خانے میں ڈال دو، کیونکہ جس مقصد کے لیے میں نے اس کو خریدا تھا وہ مقصد میرا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اسٹیج لگا ہوا ہے جب تک بیٹھنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے، اگر ٹوٹ جائے تو کیا کریں گے؟ کباڑ خانے میں ڈال دیں گے۔ ٹھیک ایسا ہی ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ موبائل لے لیجئے، موبائل ہے، موبائل پہلے سے جو آیا تھا نا نیا مارکیٹ میں لانچ ہوا تھا تو اس کا مقصد صرف یہ تھا اپنی آواز کھینچ کر کے دوسرے موبائل تک پہنچانا اور وہاں کی آواز کھینچ کر کے آپ تک لانا۔ اس کا کام یہ تھا بات کرنا صرف، بقیہ نہ اس میں ریڈیو تھا، نہ اس میں آڈیو تھا، نہ اس میں ویڈیو تھا، کوئی چیز اس میں نہیں تھی، نہ آپ ریکارڈنگ کر سکتے تھے، نہ کوئی چیز آپ اس میں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن جس طرح سے زمانے میں کروٹیں بدلی، حالات بدلے، ٹیکنالوجی بدلتی گئی تو نئے جدید طور پر موبائل آتے گئے۔ آپ ہزار کیا ہے لاکھوں کا موبائل لے لو لیکن ہائی موبائل ہے، اس کا کام یہ ہے خالی موبائل سے بات کرنا، اگرچہ ہزاروں فنکشن اس میں آ گئے لیکن ابھی بھی ہے وہ موبائل۔ آپ
जो भी चीज रखिए हो, आप उसमें ऑडियो देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जब भी फोन आएगा तो सारा फंक्शन बंद, सबसे पहले आपका रिंगटोन बजेगा। क्यों? क्योंकि फोन आ गया। असल मकसद फोन का ये है कि आपको खबर करना, कोई आपसे बात करना चाहता है, मकसद ये है फोन बनाने का। और जब उसका मकसद खत्म हो जाएगा तो उसको फोन नहीं कहेंगे बल्कि उसको टीवी कहेंगे। वो फोन कहाँ रहा? तो फोन जिस मकसद से बना था वो काम अपना कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने जिस मकसद के तहत अपने बंदों को बनाया था, बंदा अपने वजूद को भूल बैठा है। अल्लाह ने बंदों को क्यों बनाया था? उसका भी मकसद है ना। बगैर मकसद के अल्लाह ने ये आसमान का शामियाना जो ताना है, ये चांद और सूरज के कुमकुमे जो लगाए गए हैं, ये जो है सूरज का हालिजन जो हमारे लिए मुकर्रर है, ये किसके लिए है? बंदों के लिए। जमीन की फर्श बिछी है बंदों के लिए, कायनात की रंगीनियां बंदों के लिए है। लेकिन अब आओ हम अल्लाह से पूछते हैं, ऐ बारे इलाहा, तूने बंदे को किस लिए बनाया? तो जब हम अल्लाह से कुछ पूछना चाहेंगे तो अल्लाह की जो किताब है, अल्लाह का जो मुकद्दस कलाम है, अल्लाह का जो आखिरी पैगाम है, जो हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, आओ उस कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तो ये बता दे अल्लाह ने बंदों को किस लिए बनाया है? तो अल्लाह का कुरान ये कहता है, सूरह कुरान मजीद के 27वें पारे की आयत करीमा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को काहे के लिए बनाया? सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हर चीज का मकसद है, लेकिन बंदों का पैदा करना मकसद ये सिर्फ इबादत करना। अब बंदा अगर इबादत से अपने मुंह मोड़ को बैठ जाए, बंदा इबादत से भागने लगे तो पता लगा वो बंदा रहा क्या हो गया? आखिर वो फरमा बरदार बंदा नहीं, वो नाफरमान बंदा है। अगर हमारे यूज का सामान होता तो हम फेंक दिए होते, लेकिन सदका है प्यारे नबी का, अल्लाह ने नबी के उम्मत में पैदा फरमाया है। नहीं तो पहले पैगंबरों का मामला ये था, उनकी उम्मतें अगर नाफरमानियां करती थी तो आसमान से आग की बारिश होती थी, हवा के जरिए उनको उड़ा के फेंक दिया जाता था, जमीन फट जाती थी, वो धंस जाया करते थे, कहीं बंदर और खंजीर बना दिया जाता था। लेकिन ये सदका है मेरे प्यारे नबी का। आज बंदा गुनाहों पर गुनाह करता चला जा रहा है, गुनाहों पर क्लियर हो गया है, लेकिन नाज करो अपने किस्मत पर, अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बहुत ही खैर ख्वाह है। हो सकता है मुझसे पहले और जो है खतीब हज़रात ने इस आयत करीमा को तिलावत फरमाया हो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बेशक तुम्हारे दरमियान वो रसूल तशरीफ लाए हैं जो तुम में से है, जो अपने चाहने वालों पर निहायत ही मेहरबान, बड़े ही हरीस। आज हर आदमी हरीस है, कोई आदमी दौलत का हिर्स करता है, कोई आदमी इज्जत की हिर्स करता है, कोई आदमी औलाद की हिर्स करता है, किसी न किसी दिल में कुछ न कुछ हिर्स जरूर मौजूद होती है। लेकिन करोड़ों सलाम हो मेरे मुस्तफा पर, अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसा नबी बनाया है कि मेरे नबी जो है वो अपने उम्मतियों के हरीस है, अपने उम्मतियों के चाहने वाले हैं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों से इतना ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं, इतना ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं कि एक सहाबी है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुए, फिदा कामी वाबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आपसे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, आप भी हमसे ज्यादा बहुत लगाव रखते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह यहाँ मैं जो है जब भी आपकी मोहब्बत हमारे दिल में जागती है, जब भी हमारी मोहब्बत जो है जोश मारती है, जब भी आपका ख्याल आता है, जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ, फौरन तमाम काम छोड़ करके और मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता हूँ और मैं आपका दीदार कर लेता हूँ, जिससे मेरी मोहब्बत की खेती सैराब हो जाती है। या रसूल अल्लाह मैं सोचता हूँ क़यामत के रोज जन्नत में आप आला मकाम पर होंगे, अल्लाह ताला आपको बड़ा ऊंचा मकाम अता करेगा, अल्लाह आपको वो मकाम अता करेगा जो और किसी नबी को मिला ही नहीं। या रसूल अल्लाह मैं वहां
وہاں کیسے آپ کا دیدار کر سکوں گا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے جانثار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں جتنا تجھے موقع ملے مجھ پر درود پڑھ، یہ درود پڑھنا تیرے لیے جنت میں مجھ میری ہم نشینی کر دے گا، جنت میں تمہیں میرا ساتھی بنا دے گا، تم جنت میں میرے قریب ہو جاؤ گے۔ کتنا پیارا عمل میرے نبی فرمایا ہے، سرکار پر درود شریف پڑھو، جنت میں سرکار کا پڑوس نصیب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنے قریب کر لیں گے۔ اور ایک واقعہ ہے حریصن، یعنی حرص جس کو بولیں گے، چاہت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت بڑا دن ہوگا، اتنا لمبا چوڑا دن ہوگا یا رسول اللہ، قیامت قائم ہوگی، ہر آدمی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، یا رسول اللہ میں قیامت میں اگر آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں ملوں آپ سے؟ یا رسول اللہ ان کا کہاں میں دیدار کر سکتا ہوں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی، 3 مقام ہوں گے مجھ سے ملاقات کرنے کے، جہاں تم مجھ سے مل سکتے ہو ان تینوں مقامات پر جہاں چاہو وہاں مجھے ڈھونڈ لینا، میں تمہیں دکھ جاؤں گا۔ یا رسول اللہ کون سا مقام ہوگا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر تم مجھے میزان عدل کے پاس تلاش کرنا، جہاں میرے جو ہے امتیوں کے اللہ کے بندوں کے عمل تولے جا رہے ہوں گے، نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، وہاں پر میں تم کو ملوں گا۔ اگر وہاں نہ ملاقات ہوئی تو تم مجھے پل صراط پر تلاش لینا، وہاں نہ ملاقات ہوئی تم مجھے حوض کوثر پر تلاش کر لینا۔ میزان عدل کے پاس اگر کسی امتی کی جو ہے نیکیاں کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، میں ان کی نیکیوں کو پورا کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز ہماری اگر نیکی کم ہو جائے گی، ایک ماں اپنے بچے سے بھاگے گی، ایک باپ اپنے باپ جو ہے بیٹے سے جان چرائے گا، ایک بیٹا اپنے باپ کو بھول جائے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سارے سہارے ساتھ چھوڑ دیں گے، وہی میرے مصطفیٰ کا سہارا کام آئے گا، وہی میرے نبی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قیامت کے روز اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میزان عدل کے پاس ہوں گے، نیکیاں جو ہے ہماری بڑھاتی ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد حوض کوثر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتی پیاسے ہوں گے، میں انہیں حوض کوثر کا جام پلاتا ہوا نظر آؤں گا۔ حوض کوثر کا جام آپ سوچیں گے کہ مطلب مجھے سرکار پہچانیں گے کیسے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انہیں ایسا پہچان لوں گا، سرکار نے مثال دی جس طرح سے تم بکریوں کو چرانے لے جاتے ہو، اونٹوں کو چرانے لے جاتے ہو، بکریوں کے ریوڑ میں اگر کوئی ساری کالی بکریاں ہو، ان میں ایک سفید بکری ہو، اس بکری کو دور سے دیکھ کر کے آدمی سمجھ لے گا یہ میری بکری ہے، کیونکہ یہ سفید رنگ کی ہے، یہی میری بکری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے امتیوں کے چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، اگرچہ حضرت آدم سے لے کر کے اور جو ہے میرے امتیوں کی تمام امتیں ہوں گی، لیکن میرے امتی جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہوں گے، ان کے چہرے کی چمک یہ بتائے کہ یہ میرے امتی ہے، میں انہیں پہچانوں گا، بلاؤں گا، آؤ جاؤ کوثر کا جام پی لو۔ اور سرکار فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب میرے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پیئیں گے، 50,000 سال والا دن جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے پورے دن پھر وہ پیاسے نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا، وہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن انہیں پیاس نہ لگے گی۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق ہے اس کا دلاتے یہ ہیں، عصر تنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں اور آتے یہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سرکار اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور وہاں بھی نہ ملوں تو پل صراط پر مجھے تلاش کر
لینا، پلسرات سے جب میں گزروں گا میری امت گزر رہی ہوگی، میں دعا کرتا ہوا نظر آؤں گا، ربی سلم امتی، پروردگار میرے امتیوں کو سلامتی سے گزار دے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کر کے گزریے، وجد مطلب خوشی، مسکراتے ہوئے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، میرے سرکار دعا فرما رہے ہیں، اب خوشی خوشی آپ جھپے مچلتے ہوئے گزر جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ آج کے شب جو ہے بڑی متبرک شب ہے، اتنی پیاری شب ہے کہ اس شب پر ساری شب قربان، سال میں کوئی ایسی شب نہیں ہوگی جو آج کی عظمت سے زیادہ ہو، ساری شبوں سے عظمت والی شب یہ ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ایک شب کا ذکر فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ قدر جو ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ اس شب کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا، اس لیے اس شب کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اس شب کی فضیلت یہ ہے کوئی آدمی اگر اس شب میں جگ کے عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 مہینہ اگر کوئی آدمی شب قدر میں شب بیداری کرے، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ آج کی شب وہ شب ہے، اس شب میں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے قرآن عطا فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ نے رمضان عطا فرمایا، جب صدقے والی شب اتنی زیادہ معتبر ہے تو حقیقت میں جو صاحب قرآن آج کی شب میں نازل ہوئے، آج کی شب کا مقام تو اور زیادہ اٹھا والا ہے، آج کی شب کے مقام جو ہے نا بہت ہی زیادہ عظمت والی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آج اتنی دیر تک جگ کر کے آج اللہ کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، کیونکہ آج جو ہے شب بیداری کی رات ہے۔ آج کی رات میں جو جگے گا اللہ تبارک و تعالی سال بھر سے اور کہیں زیادہ جو شبیں ہیں ان شبوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ جو ثواب آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ صاحب قرآن کی جو ہے ولادت بھی یہ شب ہے۔ تمام شبیں آج کی شب پر قربان، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوشی منانا، ارے خوشی منانا مولانا بشیر صاحب بتا رہے تھے، خوشی منانا کوئی محدود نہیں ہے، لا محدود ہے۔ آپ خوشی مناؤ اپنے گھر میں، آپ اپنے بچے کا سالگرہ مناتے ہو، آج کے دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، ان سے قرآن میں لکھا اپنے بیٹے کا آپ سالگرہ مناؤ۔ آپ جو ہے 15 اگست مناتے ہو، یہ یوم آزادی، یوم جمہوریہ جو بھی ہے، تو کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں یوم آزادی مناؤ؟ ان ساری چیزوں پر کسی کا فتویٰ نظر نہیں آتا، لیکن جب نبی کے میلاد منانے کی باری آتی ہے تو لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شک شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کی شب وہ شب ہے کہ آج کے شب، آج کا جو ربیع الاول کا جو دن، کل کا جو سورج طلوع ہونے والا ہے، کل کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جس میں تمام کائنات کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدانِ گیتی پر جو ہے تشریف لائے۔ اگر سرکار دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آج جو یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے جو ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اس مقام کے مالک ہم نہیں رہے ہوتے، کیونکہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے تمام پیغمبروں نے جو ہے خواہش کا اظہار کیا ہے، تمام پیغمبروں نے دعائیں کی کاش ہمیں جو ہے سرکار کی امت میں پیدا کیا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، اللہ نے آپ کو ایسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس خاکدانِ گیتی پر تشریف لائیں گے، اور وہ آئیں گے تو اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمائیں گے، بلکہ یہ کہیں گے یہ رب کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سرکار کی امت میں بھیجا، میں سرکار کا امتی ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فخر کریں گے۔ تو آج کے
کتنے بڑی فخر کی بات ہے، کتنا شکر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں سرکار کی امت میں پیدا فرمایا۔ بغیر چاہت کے ہم جتنا بھی رب کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے، اور یہ ساری رائنائیاں جو نظر آ رہی ہیں یہ سب سرکار کا صدقہ ہے۔ کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر تمہیں آپ کا پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ سب صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا کہ اللہ نے میرے نبی کو پیدا فرمایا، کائنات کو وجود بخشا اور اپنے رب ہونے کا اعلان فرمایا۔ آج ہم تقدیر پر اتنا رش کریں، اتنا فخر کریں کم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اتنا ہو سکے اتنا زیادہ تن من دھن سے ہم جو ہے لٹانے کی کوشش کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم